بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن الخاتم ماہنامہ مجلہ جو ہمارا میگزین نکلتا ہے اس کا مدیر اعلیٰ سید مبشر رضا عرض کر رہا ہوں۔ جناب، ہم حاضر ہیں اپنے واٹس ایپ کے گروپ کا آڈیو قادیانی مکالمہ کے اندر۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم واٹس ایپ کے اوپر اپنے اس گروپ میں مرزائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ مکالمات کرتے ہیں، ڈبیٹ کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر۔ آج ایک چھوٹی سی ڈبیٹ، مختصر سی ڈبیٹ ہوئی ہے۔ موضوع بہت اچھا تھا، موضوع بہت عمدہ ہے۔ آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ مرزائی چونکہ اب مکالمات کرنے چھوڑ گئے ہیں، اب یہ ڈر گئے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں ڈبیٹ کرنے سے لوگوں کے اوپر ہماری اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ آڈیو قادیانی مکالمے والے لوگ جو ہیں یہ ہماری ڈبیٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اور لوگوں کے سامنے ہماری اصلیت دن بدن کھل رہی ہے۔ تو لہذا یہ ڈبیٹ نہیں کرتے، اور یہ کسی پلیٹ فارم پہ بھی اب ڈبیٹ نہیں کرتے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہماری دیواریں کھوکھلی ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جماعت کو نقصان پہنچے تو ڈبیٹ کرنی چھوڑ دو۔ مرزا مسرور صاحب بھی ان کو کافی ڈانٹ رہے ہیں، خلیفہ ہیں جو ان کے، وہ ان لوگوں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم لوگ کیوں مسلمانوں سے ڈبیٹ کرتے ہو۔ ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈبیٹ کرنے سے، مناظرہ کرنے سے قادیانیت کی حقیقت جو ہے لوگوں کے اوپر آشکار ہو رہی ہے۔ اس سے لوگ بازن ہو جاتے ہیں، اور مرزائیت سے دن بدن لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور توبہ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ اب ڈبیٹ کے میدان میں بالکل فیل ہو چکے ہیں اور پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ وہ گرا پڑا کوئی قادیانی مرزائی آ جاتا ہے بیچارہ، تو اس کی پھر جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی لوگوں کی اصلیت سامنے آ جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ہم ریکارڈنگ کر کے آپ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اصل میں کچھ آپ لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے قادیانی ذہنیت کے بارے میں، کہ قادیانی کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کسی چیز کو وہ کس معنی کے اندر لیتے ہیں، ان کے عقائد نظریات کیا ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کیا عقائد نظریات ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ بہرحال جناب، چھوٹا سا موضوع ہے آج۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شعر ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن کے جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 127 کے اوپر یہ شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں انسانوں کی جائے نفرت ہوں۔ جائے نفرت آپ کو پتہ ہے انسان کی کون سی ہوتی ہے؟ شرم گاہوں کو جائے نفرت کہتے ہیں۔ تو مرزا صاحب عاجزی کرتے ہوئے گر جاتے ہیں نیچے، بالکل نیچے آ کے وہ نیچے اتر کے کہتے ہیں میں تو انسان کی جائے نفرت ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں۔ پھر اس شعر کے اندر اپنی انسانیت کی بھی نفی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ میں نا انسان بھی نہیں، نہ آدم زاد ہوں۔ یہ شعر بھی یہاں لکھ دیا ہم نے، نہ آدم زاد ہوں، میں مطلب آدم زاد بھی نہیں ہوں، یعنی آدم کا بیٹا میں نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں۔ یہ مرزا صاحب کا یہ شعر ہے، اس کے اوپر یہ مکالمہ ہوا ہے، ڈبیٹ ہوئی ہے۔ اس ڈبیٹ کے اندر عاجز کے علاوہ لقمان باجوہ مربی صاحب ہیں، یہ جن کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور وسیم مربی صاحب، قادیانی مربی وسیم صاحب، یہ بہت ان کے مہان قسم کے مربی ہیں، بلکہ یہ دونوں مربی ہی بہت مہان ہیں اپنی سطح کے اوپر، اور اپنے میدان کے یہ کھلاڑی ہیں یہ لوگ۔ ان کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا ہے۔ جناب سماعت فرمائے، توجہ کریں جناب، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، گروپ میں لقمان باجوہ صاحب نے جائے نفرت کی کوئی تشریح یہاں پیش کی ہے۔ باجوہ صاحب سے میں عرض کروں گا کیا آڈیو میں یہ تشریح آپ بیان کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے جو تشریح سکرین سینڈ کی ہے، کیا اس کو آپ آڈیو میں ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ آئیے جناب آڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مبشر شاہ صاحب، جو انسان لکھتا ہے وہی اس کی تشریح کرتا ہے، دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی تشریح کرتا پھرے۔
اور اس میں جو ہے کہیں بھی آر کے معنی جو ہے پرائیویٹ پارٹ آف مین کے نہیں ہے، اس میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے۔ صرف اس شعر میں یہ مطلب ہے، ہوں بشر کے کی جائے نفرت، ایسا بشر ہوں جسے نفرت کی جائے۔ اور حقیقت ہے جب بھی کوئی نبی جب دعویٰ کرتا ہے تو اسے تمام لوگ نفرت کیا کرتے ہیں اس کے دعوے کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ انسان ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے، اسے نفرت کی جاتی ہے۔ تمام انبیاء سے، گزشتہ تمام انبیاء سے یہی حال رہا ہے۔ کسی بھی انبیاء کا قرآن پاک سے آپ لے لیں، اس میں یہی حال ہوتا ہے۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں بیان کی ہے، ہوں بشر کے جائے نفرت، کہ ایک انسان ہوں اور ایسا انسان جسے نفرت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دعویٰ کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے دعویٰ کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے دعویٰ کروانے کے بعد آپ لوگوں نے ان سے نفرت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تمام اہل مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اور امین مانتے تھے، لیکن دعوی نبوت کے بعد ابو لہب اور ابو جہل اور دوسرے لوگ جو تھے، ابو سفیان بھی اور ہندہ بھی، ایک وقت تک مخالفت کرتے رہے۔ اور کیا ہوا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہی بات تمام انبیاء کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی تو لوگوں نے بہت نفرت کی تھی، یہاں تک کہ اس میں ٹٹی بھی کی تھی، اور پھر انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف بھی کیا تھا۔ دیگر تمام انبیاء کے ساتھ یہی کام چلتا آ رہا ہے۔ مبشر شاہ صاحب، مرزا صاحب کے ساتھ کوئی الگ سے کام نہیں ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نبیوں سے جو ہے نبیوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ظاہر صاحب، مبشر شاہ صاحب، اگر آپ کا ذہن ہی اتنا گندا ہے تو اس میں لقمان باجوہ کیا کر سکتا ہے؟ لقمان باجوہ کا کیا قصور ہے؟ آپ کے ذہن اور قلب اور ظاہر اور باطن کو میں تو پاک نہیں کر سکتا نا۔ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن، قلب، ظاہر، باطن کو جو ہے پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے۔ باقی رہی بات شعر کی، تو اس شعر میں کہیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں ہے جو آپ لوگ لے رہے ہیں، اور نہ ہی اس کے کسی لغت میں یہ آر کے معنی یہ بنتے ہیں جو آپ لے رہے ہیں۔ یہ آپ کے گندے اور تند ذہن کی نشاندہی ہے کہ آپ لوگ صرف گند ہی کھاتے ہیں۔ جی باجوہ صاحب، آپ کی آڈیو کا ہی انتظار تھا، شکر ہے آپ آڈیو میں تشریف لے آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا میں یہاں رد پیش کر دوں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ایسا کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں بشر کی جائے نفرت ہوں وغیرہ وغیرہ، جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد مسلمانوں نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ کافروں نے اختلاف کیا تھا۔ یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ کسی مسلمان نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کیا ہو۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں یہ شعر جو مرزا نے خود لکھا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 127۔ گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں نے مرزا قادیانی کا اختلاف کیا۔ دوسری بات، مرزا قادیانی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا اختلاف جس کا رد جو ہے نا ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مشرکین نہیں کر رہے، بلکہ سب سے پہلے مسلمانوں نے اختلاف کیا ہے مرزا غلام قادیانی۔ کوئی اکا دکا ہوگا، کوئی مشرک کے جس نے مرزا غلام قادیانی کا رد کیا ہو یا اختلاف کیا ہو، وہ بھی اس وجہ سے کہ مرزا چونکہ گالیاں نکالا کرتا تھا، جیسے عبداللہ اتھم وغیرہ کو اور پنڈت لیک رام وغیرہ کو گالیاں، ننگی گالیاں ان کو دی تھیں، اس بنا پہ ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا۔ تو اکا دکا ایسے لوگ ہیں کہ مشرکین میں سے جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کا اختلاف کیا اور رد کیا۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مرزا کا اختلاف کر رہے ہیں، اور کوئی مسلمان مرزے کو تسلیم کرنے کے لیے جناب حامی نہیں بھر رہا۔ اور اس شعر کی طرف اب آتے ہیں، بشر کی جائے نفرت۔ اب یہ دیکھیں مضاف لئی ہے، بشر کی جائے نفرت۔ اب بشر کس کو؟ جانوروں کو تو نہیں کہتے، بشر انسان کو کہتے ہیں، یا لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا۔
اب بشر کی جو جائے نفرت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ نفرت کی جگہ پورے بدن کے اندر کون سی ہے؟ یہ آپ مجھے بتا دیں کہ بدن کے اندر نفرت کی جگہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جب یہ شعر بولا تو اس وقت مرزا غلام قادیانی کے ذہن کے اندر کون سی چیز ایسی سمائی ہوئی تھی؟ وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال لکھ لیں ڈائری کے اوپر اور ان کا تفصیلی جواب دے دیں. ٹھیک ہے جناب. اور آگے وہ مرزا قادیانی تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو وہ آدم زاد ہی نہیں نا تسلیم کرتے. وہ کہتے ہیں میں آدم زاد ہوں ہی نہیں، نہ آدم زاد ہوں میں، آدم یعنی میں انسان نہیں ہوں. وہ تو نفی کر رہے ہیں، انسانیت کی نفی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی چیز ہوں تو انسان کی جائے نفرت ہوں. وہ تو خود شعر کے اندر وضاحت کر رہے ہیں. اس سے بڑی اور وضاحت آپ کو کیا چاہیے؟ رہی بات باجوہ صاحب، آپ لغت کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ آر کا ترجمہ اور نفرت کا ترجمہ اور جائے کا ترجمہ جو آپ لوگ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے، اور آپ کے اندر گند بھرا ہے وغیرہ وغیرہ جو آپ نے گردان بولی ہے ہمارے بارے میں. جناب میں آپ کو پیش کرتا ہوں دعوت کہ آپ لغت کے اوپر ہی بات کر لیں. کرم خاکی کس کو کہتے ہیں آپ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے جی. جائے نفرت کس کو کہتے ہیں یہ مجھے آپ بتا دیں. شاہ صاحب آپ نے جو بات کی بنا سر پیر کی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا احد کے پہاڑ پہ، تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ اس کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ ابو سفیان، ہندا، ابو جہل جیسے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کون تھے؟ اور اس سے پہلے کون مسلمان تھا دو ایک کے سوا؟ آپ لوگ جو ہے نا بنا سر پیر کی بات کرتے ہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے. سورہ یاسین میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ بندوں پہ افسوس کہ جب بھی کوئی نبی آیا انہوں نے اس کی مخالفت ہی کی، یہ آپ کا حال ہے. تمام انبیاء کی سنت ہے، جب بھی کوئی نبی آتا ہے اس کی مخالفت ہی ہوتی ہے اور اس کو برا بھلا ہی کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہود نے ان کو انسان تک ماننے سے انکار کر دیا تھا. آپ کی تفسیروں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں. تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا رہا. کیا بعید ہے کہ آپ مرزا صاحب کو نہ کہیں؟ اور اگر مرزا صاحب کو آپ نہیں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیسے پوری ہوگی؟ آپ منکروں میں سے کیسے گنے جائیں گے؟ آپ تو منکر ہیں، ایک نبی کے منکر ہیں. آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ لوگ جو ہے بات کو دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن جو موضوع ہے، جو مخصوص بات ہے اسی کے اوپر رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو بشیر شاہ صاحب آپ نے پنڈت لیکھ رام اور عبداللہ آتھم کی بات کی. عبداللہ آتھم جو تھا وہ ایک مسجد کا امام تھا، وہ مسلمان تھا، اور اس کے بعد جب وہ عیسائی ہوا ہے تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے. اور پنڈت لیکھ رام کا تو آپ کو علم ہی نہیں ہے نا. علم اچھی طرح ہے لیکن یہاں ظاہر نہیں کرنا کیونکہ لوگوں کو گمراہ جو کرنا ہے. پنڈت لیکھ رام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گند اچھالا کرتا تھا، توہین رسالت کا مرتکب تھا وہ انسان. وہ آپ کے معتبر ہو سکتے ہیں جیسے محمد حسین صاحب بٹالوی تھے، جب حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کی ہے تو قادیان میں آ کے وہ غیر مسلموں کے مندر میں آ کے بیٹھے ہیں، ہندوؤں کے مندر میں، وہاں آ کے مسیح علیہ السلام کو للکارتے رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ مل کے. وہ بھی حمایت کرتے تھے پنڈت لیکھ رام کی اور عبداللہ آتھم کی. اور امرتسر میں اور بٹالے میں انہوں نے جلوس نکالا تھا جب پیشن گوئی کے مطابق عبداللہ آتھم کی موت نہیں ہوئی تھی. تو یہ ثناء اللہ صاحب امرتسری، محمد حسین بٹالوی اور دیگر آپ کے بڑے بڑے اکابر جید علماء جو تھے آپ کے، وہ عبداللہ آتھم کو ساتھ لے کے جلوس نکالا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور عبداللہ آتھم مر گیا تو اس کے بعد یہ لوگ تب بھی خاموش نہیں ہوئے، تب بھی ان لوگوں نے تماشا اٹھایا. کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے تماشے اٹھانے شروع کر دیے. یہ آپ لوگوں کی عادت ہے. یہ آپ کے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے، ان کا یہی طریقہ تھا. وہ کسی طرح چاہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام کو نیچا دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو نیچا دکھایا، محمد حسین بٹالوی کا حال آپ کے سامنے ہی ہے. اس کی اولاد تک عیسائی بن گئی. جی باجوہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو گیا، میں ان کو لینے جاؤں گا تو کچھ ٹائم لگ جائے گا. آپ اتنی دیر اپنی آڈیو وغیرہ یہاں بھیج دیجیے گا، میں آ کے جواب دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی دعویٰ نبوت کر رہا ہے تو سب سے پہلے میں تو آپ کو پیش کر رہا ہوں نا کہ مسلمانوں نے مرزا کا انکار کیا ہے، مسلمان مرزا کا رد کر رہے ہیں.
اور رہی بات عبداللہ اتھم یا پنڈت وغیرہ کی، تو وہ تو مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت سے پہلے اختلاف کر چکے تھے۔ وہ چونکہ مناظرے کرتا تھا اور مناظروں میں جب ہار جاتا تھا تو مرزا گالیاں نکالتا تھا اور ان کو کہتا تو اتنی دنوں میں مر جائے گا، وہ پھر مرے تو تھے نہیں، تو پھر انہوں نے گالیاں نکالنی تھی اور مرزے کو ردی کرنا تھا، اور انہوں نے کیا کرنا تھا، تو وہ بھی ایک دو بندہ ملتا ہے۔ رہی بات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ ابو لہب نے رد کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کسی مسلمان نے نہیں کیا، کوئی انکار جو ہے دعوی نبوت کا انکار کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ میں تو آپ کو پیش کر رہا ہوں نا، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ میری بات کا رد کر دیں جناب، ٹھیک ہے؟ میں تو کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ایک موقف رکھ رہا ہوں اور آپ اس کا رد کر دیں، پیش کریں۔ اور شعر کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے اور آپ لغت کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں بشر کی جائے نفرت ہوں۔ بشر کی جائے نفرت وہی فرجین ہوتی ہیں، اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ، اسی کو جائے نفرت کہتے ہیں۔ نفرت کی جگہیں بشر کی یہ دو ہی ہوتی ہیں، اب چاہے عورت کی یہ لے لیں یا مرد کی لے لیں، چونکہ مرزا صاحب نے بشر کا لفظ بولا ہے تو بشر میں عورت بھی آتی ہے تو مرد بھی آتی ہے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی لے لیں، بہرحال ایک تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب اصل میں قصہ کہانی یہ ہے کہ اب مرزا صاحب کو آپ نے اگلی شرمگاہ ماننا ہے یا پچھلی شرمگاہ ماننا ہے، یہ اب آپ نے جناب اس کا آپ نے جمع تفریق کر کے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اب یہ آپ تخصیص کر دیں کہ جناب، اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ مرد کی کہ عورت کی، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ بشر کی وہ والی شرمگاہیں مراد نہیں ہے، کوئی اور چیز مراد ہے، تو وہ آپ مجھے بتا دیں نا، ایکسپلین کر دیں۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، مرزا اپنے شعر میں واضح کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں، کرم خاکی، ٹھیک ہے جی؟ ایک جناب کرم خاکی یعنی مٹی کے اندر پلنے والا کیڑا، کرم کیڑے کو کہتے ہیں، کرم خاکی ہوں، مٹی کا کیڑا، تو مٹی کے کیڑا وہ گنڈویا ہوتا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ بولو براز جب کیا جاتا ہے تو وہ بھی مٹی میں جاتا ہے تو اس کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پیٹ کے ایک کرم ہوتے ہیں، وہ پیٹ کے کرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جس کو پنجابی میں چمونے کہتے ہیں، چمونے، ہاں جی، ملپ۔ تو آپ کوئی سا بھی ترجمہ کر لیں، مرزا خود کہتا ہے کہ میں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد، اپنے انسان ہونے کی نفی مرزا قادیانی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آدم زاد نہیں ہوں، آدم کا لڑکا نہیں ہوں، آدم کا بیٹا نہیں ہوں، میں خود آدمی نہیں ہوں، خود انسان نہیں ہوں، میں انسان تو ہوں ہی نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں آدم زاد نہیں ہوں۔ مرزا خود کہتا ہے، انکار کرتا ہے میں آدم زاد نہیں ہوں، اور پھر اوپر سے کہتا ہے کہ میں ہوں تو کیا ہوں، میں انسان کی جائے نفرت ہوں، میں انسان کی ایک شرمگاہ ہوں، اور انسانوں کی آر شرمندگی کی جگہ پر ہوں، شرمندگی کی جگہ پر ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں کون سے ایسے کارنامے مرزا قادیانی نے کیے تھے کہ مرزا قادیانی کو اتنا نیچے گرنا پڑا، اور آج تک اللہ کے کسی سچے نبی نے جناب اس قسم کی عاجزی اختیار کی ہے؟ بتائیں، آپ کہیں گے کہ یہ عاجزی کے الفاظ ہیں؟ کسی ایک نبی کے عاجزی کے اس قسم کے کلمات آپ دکھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی واپس آ گیا ہوں، باجوہ صاحب کی آڈیو کوئی نہیں آئی۔ باجوہ صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ بشر کی جائے نفرت آپ نے ثابت کرنی تھی، اس کی طویل جناب کرم خاکی کی تشریح آپ نے کرنی تھی، لیکن وہ تشریح نہیں آئی۔ جناب نا آدم زاد ہوں کی تشریح آپ نے کرنی تھی، اور تشریح ابھی تک آپ کی طرف سے موصول نہیں ہوئی۔ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، تشریح کریں جناب، نہیں تو پھر آپ مان لیں کہ جو تشریح ہم نے کی ہے وہ تشریح بالکل درست ہے، اور واقعی ہی وہ درست ہے، اور آپ جتنی بھی تعویلیں کر لیں وہ تعویلیں کسی کام کی نہیں ہیں، کہ جب قائل خود اپنے کلام کی وضاحت کر رہا ہے تو کوئی اور بندہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا، یہ آپ خود تسلیم کر چکے ہیں۔ جناب یہاں سے لقمان باجوہ صاحب نے تو دڑکی لگا دی ہے، اور اب نئے مربی صاحب تشریف لے آئے ہیں، وسیم مربی صاحب، بڑے مہان اور فنے ہاں مربی صاحب ہیں یہ قادیانیوں کے۔ جناب وہ ٹیکسٹ کے اندر گفتگو کرتے ہیں، ویسے آگے پیچھے تو یہ بڑی آڈیو میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج پتہ نہیں کیا وسیم صاحب کو سوجی ہے
کہ ٹیکسٹ میں انہوں نے گفتگو کرنی شروع کر دیا. اور یہ جو انہوں نے پیرا لکھا ہے یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, پتہ نہیں کیمرے میں نظر آئے کہ نہیں آپ کو. کہتے ہیں جی ہر انسان کرم خاکی ہے, ہر انسان کی پیدائش چند جرثومون سے ہوتی ہے. کیا امر نذیر کی پیدائش کسی اور چیز سے ہوئی ہے؟ یہ بھی تو کرم خاکی ہے. مطلب یہ جی یہ وسیم صاحب نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیے. وسیم صاحب نے سارے مسئلہ ہی حل کر دیا. وسیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ جراثیم کو کہتے ہیں کرم خاکی. تو بس پھر کلیئر ہو گیا نا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ایک جراثیم ہوں, انسان نہیں ہوں. واضح ہو گیا, بس یہ معاملہ یہاں ڈبیٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ آڈیو سن لیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وسیم صاحب, یہ آپ نے جو اوپر لکھا ہے ہر انسان کرم خاکی ہے, ہر انسان کی پیدائش چند جرثومون سے ہوتی ہے, یعنی جرثوموں سے, تو یہ آپ ذرا آڈیو میں بیان کر سکتے ہیں جناب؟ وسیم صاحب ڈرے نہیں, آڈیو میں صرف یہ آپ اوپر والا ایک جملہ جو نا پڑھ کے بتا دیں اپنی آڈیو کے اندر. یہ وسیم صاحب جناب ان کے ساتھ ذاتی ان باکس میں بھی گفتگو ہوئی ہے, اور یہ گفتگو میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ ہم نے سیف بھی کر لیا ہے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے یہ سیف رہے گی, یہ آڈیو بھی ویڈیو بھی, یہ ہماری تمام یہ کلپ یہ محفوظ ہو گیا. اب یہ نیٹ کی دنیا میں محفوظ ہو جائے گا یہ کہ جناب مرزائیوں سے نے یہ جو کرم خاکی کی تشریح کی ہے جراثیم سے کی ہے, لہذا ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام قادیانی ایک جراثیم ہے. میں یہاں ٹیکسٹ بھی کر رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ صرف آڈیو میں بات کریں, اور لیکن وسیم صاحب نہ ہی آئے ہیں تو نہ ہی انہوں نے آنا ہے. اور یہ میں نے ایک یہاں سکین سینڈ کیا ہے وسیم صاحب کے ساتھ ذاتی ان باکس میں میری گفتگو ہوئی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کر دوں. وسیم صاحب کہہ رہے ہیں اب اس گروپ میں تو گفتگو ان سے ہو نہیں رہی, وہ کہتے ہیں کیا میں اپنے گروپ میں ایڈ کر دوں. میں نے کہا ہے جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ مجھ سے پرسنل بات کیوں نہیں کر لیتے, یہیں بات کر لیں, اسکائپ پر آ جائیں, اپنے گروپ میں ہی ایڈ کر دیں جناب. آپ اپنی بات پر قائم تو رہیں, ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ میں نے جناب گفتگو کی ہے. اور وسیم صاحب کی یہ جناب میں آپ کو ذرا دکھا دوں ان کے ذاتی ان باکس میں, یہ ہم وسیم صاحب کے پرسنل میں آ گئے ہیں, اور یہ ہے وہ جی, یہ وسیم صاحب نے کہا ہے کہ کیا میں آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کر دوں, اور یہ میری گفتگو ہوئی ہے, یہ ساری یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی آن دی ریکارڈ رہے گا. اور اب ہم واپس چلتے ہیں آڈیو قادیانی مکالمہ کے اندر, اور یہ جو گفتگو جناب ہماری ہوئی یہ تھی بس جناب آخری گفتگو وسیم صاحب نے جو کی تھی, یہ والی پرسنل والی, اور اس کے بعد میری آڈیو سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وسیم صاحب, ہم نے ہر کوشش کی ہے کہ آپ کی آڈیو آ جائے, لیکن آپ کی آڈیو نہ ہی آئی ہے تو نہ ہی آنی ہے کبھی. اور لیکن کم از کم ایک بات تو یہاں کلیئر ہو گئی ہے کہ کم از کم آپ نے مرزا غلام قادیانی کو ایک جراثیم تو مان لیا ہے نا. آپ کی اس تحریر کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے, محفوظ رہے گی, اور بقول آپ کے مرزا غلام قادیانی ایک جراثیم ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ہر ایک جراثیم ہے نہیں, وہ الگ بات ہے, کم از کم مرزا تو جراثیم ہے نا جی. یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے. یہ آپ نے ہی لکھا ہے کہ ہر انسان کرم خاکی ہے, اور خود مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں کرم خاکی ہوں. تو کرم خاکی کی تشریح آپ کر رہے ہیں کہ جراثیم ہوتا ہے, مطلب یہ کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں ایک جراثیم ہوں. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ہر انسان کے ساتھ مرزے کو ملا دی ہے, اور انسانوں کے اندر تو کافر بھی آتے ہیں, مشرک بھی آتے ہیں, یہودی بھی آتے ہیں, ہندو سے عیسائی بھی آتے ہیں, اور ہر انسان کے ساتھ آپ نے مرزا قادیانی کو ملا دی ہے. ہر انسان, وہ مرزا کہتا ہے میں کرم خاکی ہوں, آپ نے کہا ہے ہر انسان کرم خاکی ہے, اور وہ جراثیم ہوتا ہے. مطلب یہ کہ مرزا قادیانی بھی جراثیم ہے, اور مرزا قادیانی ویسا جراثیم ہے جیسا کہ یہودی جراثیم ہے, یہ عیسائی جراثیم ہے, وہ ہندو سے عیسائی قسم کے لوگ جو ہیں وہ جراثیم ہیں. بہت خوب, شاباش. اسی لیے تو یہ مربی پالے ہیں مرزائیوں نے کہ آپ لوگ مرزا غلام قادیانی کی وضاحت کریں, اس کی جنس کی وضاحت کریں کہ مرزا کیا ہے. بہت خوب وسیم صاحب, میں آپ کو شاباش دیتا ہوں, یہ ریکارڈ پر رہے گی یہ چیز.
یہاں جی وسیم صاحب کا ایک اور ٹیکسٹ آ گیا، کہتے ہیں کرم خاکی تو آپ بھی ہو، کیا آپ کو اس پر اعتراض ہے؟ اس پر ہماری آڈیو سماعت فرمائیں۔ تمام امت مرضیہ کو مبارک ہو، آپ کے ایک عظیم مہان قسم کے مربی وسیم صاحب قبول کر چکے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی ایک جراثیم ہے، اور خود مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں کرم خاکی ہوں، اور کرم خاکی کی تشریح اور تعویل جو ہے وسیم صاحب نے ایک جراثیم سے کر دی ہے، لہٰذا مرزا غلام قادیانی ایک جراثیم ہے۔ اب یہاں اس خوشخبری کے بعد وسیم صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو نام لے کر جراثیم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کہ ہاں جی مرزا قادیانی جراثیم ہے؟ جب آپ تسلیم کر چکے ہیں تو آپ اپنے منہ سے ہی فرما دیں کہ جی مرزا قادیانی جراثیم ہے، اور ہمیں بھی اجازت ہے کہ نہیں ہم مرزا قادیانی کو جراثیم کہہ سکیں۔ جی وسیم مربی صاحب، آپ نے مجھے کرم خاکی کہا ہے، میں تو نہیں ہوں، میں تو انکار کر رہا ہوں، میں اشرف البشر ہوں، اشرف الانس ہوں، ٹھیک ہے جی، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں کیوں کرم خاکی بنوں؟ استغفر اللہ، آپ خام خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ بھی کرم خاکی، میں کیوں کرم خاکی ہوں؟ مجھے خام خواہ آپ کرم خاکی بنا رہے ہیں، میں تو کرم خاکی نہیں ہوں۔ مرزے نے کہا ہے تو مرزا قادیانی کرم خاکی ہے، وہ جراثیم ہے، آڈیو میں بیان کریں، ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ آئے نا سامنے تشریف لائیں۔ جی وسیم صاحب کا ایک اور ٹیکسٹ آ گیا، کہتے ہیں میں تو آپ کو بھی جراثیم کی پیداوار سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہاں پھر آڈیو ہماری سماعت فرمائیں۔ یہ آڈیو میں نے اپنے آپ کو اشرف البشر کہا ہے، اشرف الناس کہا ہے، ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ اشرف المخلوقات ہوں، یہ جو ہے نا زبان سے نکل گیا ہے، تو اس کی وضاحت میں کر دوں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں الحمدللہ، کیونکہ سارے انسان اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ مجھے کرم خاکی نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی میں کرم خاکی ہوں۔ وسیم صاحب آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ صرف اتنا بتا دیں، اتنا خوف مولوی کا اتنا خوف آپ پہ کیوں بیٹھ گیا ہے؟ آپ پہلے تو آڈیو پہ بات کیا کرتے تھے، آج آپ ٹیکسٹ میں آ گئے ہیں، آئیں نا آڈیو میں بات کریں، ڈرتے کیوں ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ پرسنل میں تو آپ مجھے کہہ رہے تھے میں آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کرتا ہوں، اب مجھے آپ اپنے گروپ میں بھی ایڈ نہیں کر رہے، اتنا خوف مولوی کا، اتنا خوف، بھائی مولوی کے نام سے بھی آپ ڈرتے ہیں، کمال ہو گئی ہے۔ اور خود اپنی بات پہ قائم تو رہا کریں، آپ نے خود کہا ہے مجھے یہ آفر خود آپ نے کرائی ہے کہ میں آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کروا دیتا ہوں، تو ابھی تک آپ نے اپنے گروپ میں بھی ایڈ نہیں کروایا، اوپر سے آپ ٹیکسٹ کر رہے ہیں، اور اتنا ڈر گئے ہیں آپ کہ میں نے کہا ہے آڈیو میں بیان کر دے، آپ نے وہ اپنے موقف کی وضاحت آڈیو میں نہیں کی، کمال ہو گئی ہے جناب۔ جی وسیم صاحب کہتے ہیں جی اب آپ کو سائنس بھی سمجھانا پڑے گی۔ جی وسیم صاحب یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سائنس سے ہی ہمیں سمجھا دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو سائنس بھی سمجھانی پڑے گی، سمجھائیں نا، آئیں جی۔ کرم خاکی آپ نے پہلے تو مرزا قادیانی کو جراثیم بنا دی ہے، اب سائنس کی روح سے آپ نے مرزا قادیانی کی کوئی تعویل کر کے وہ سمجھائیں گے جی مرزا قادیانی کس قسم کا جراثیم ہے۔ آئیں نا آڈیو میں، آئیں نا جناب، تشریف لائیں آڈیو۔ وسیم صاحب اسی وجہ سے تو ہم آپ لوگوں کو اسکائپ کے اوپر بلاتے ہیں، بار بار اسکائپ کے اوپر بلاتے ہیں، تو اسکائپ کے اوپر جب ہم بلاتے ہیں تو پھر پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واٹس ایپ پہ آپ لوگ کیوں ہو، یہ فیس بک پہ کیوں ہو، ہاں جی، یہ آپ لوگوں کا یہ ہے ڈرامہ، آپ لوگوں نے ٹپ کرنی ہوتی ہے، کاپی پیسٹ کرنی ہوتی ہے، تو یہ چور دروازے آپ نے کھولے ہوئے ہیں۔ اگر تو آپ نے باقی مکالمات کرنے ہیں اور جناب مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ اسکائپ ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اسکائپ پہ ہیں، اور اسکائپ پہ نہیں بھی آنا آپ نے تو کم از کم آڈیو میں تو آئیں۔ اب وہی ٹپ شروع کر دیا آپ نے جناب، یہاں کاپی پیسٹ شروع کر دی ہے، آئیں نا آڈیو میں بیان کریں، آڈیو میں نہیں کر سکتے اسکائپ پہ آ جائیں۔ لیکن آپ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں جناب وسیم صاحب، کبھی بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ ویڈیو بنائیں گے اور بعد میں یوٹیوب پہ رکھیں گے تو لوگوں کے سامنے سارا دجل و فریب آ جائے گا مرزائیوں کا، یہ آپ کام، یہ غلطی آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ڈبیٹ، موضوع بڑا اچھوتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ قادیانیت کی اصلیت آپ نے دیکھ لی کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو کرم خاکی کہتا ہے، بشر کی جائے نفرت کہتا ہے، اور مرزائی اس کی تعویل یہ کرتے ہیں جی وہ مرزا قادیانی ایک جراثیم ہے، جس طریقے سے کہ عام انسان بھی جراثیم ہے، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن مرزائیوں کی دیکھیں مرزے کو بچانے کے لیے یہ کس قسم کے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو آج کی چھوٹی سی یہ کاروائی، طریقہ کاروائی آپ کو یہاں پیش کر دی ہم نے۔
قادیانی مناظرہ گروپ کو خود بھی جوائن کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس گروپ میں لازمی ایڈ کریں جناب۔ یہ کونے میں یہ بٹن ہے، یہ ایڈ ممبرز، تو یہاں پہ آپ اپنے دوستوں کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہ فورم کو ضرور جوائن کریں، ختم نبوت فورم کو۔ اور ماہنامہ مجلہ جو ماہنامہ میگزین، منتھلی میگزین جو ہم نکال رہے ہیں جس کا نام ہے الخاتم، اس کو ضرور جناب پڑھا کریں، آپ خریدیں، اس کو پڑھا کریں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رہتے ہیں، الخاتم مجلہ ہمارا لازمی پڑھا کریں۔ آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مجلے کو لازمی پڑھا کریں، لازمی خریدا کریں۔ 30 روپے کا مجلہ ہے جناب، کوئی مہنگا بھی نہیں ہے، 30 روپے کوئی اوقات نہیں رکھتے۔ ایک علم کا خزانہ آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے گھر میں رہے گا، آپ کے دوست احباب پڑھیں گے، آپ کے بیوی بچے پڑھیں گے، علم ان کو ملے گا، نالج ملے گا، قادیانیت کے متعلق، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق، اور مختلف قسم کے علوم دین کے آپ کو ملیں گے۔ تو اور کیا چاہیے جناب، لازمی طور پہ ہمارا مجلہ الخاتم لگوائیں، آپ خود پڑھیں، اپنے دوستوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ اس کے علاوہ ہدایت چینل جو کہ کینیڈا کا ہدایت ریڈیو ہے، ہدایت ریڈیو، اس کے اوپر میں لائیو سوالوں کے جواب دیا کرتا ہوں، اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہمارا لیکچر ہوتا ہے پاکستان کے منگل صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک۔ تو اس ریڈیو کو ضرور سنا کریں، اس میں کال کیا کریں، کوئی سوال ہو تو آپ سوال کیا کریں۔ مرزائیوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ مرزائی بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو لازمی سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، آپ نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ یہ ڈیبیٹ سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔